نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جو چند لمحات ہیں، چند گھڑیاں ہیں، ان کی فضیلتوں، برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمیں دین کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے آل عمران صورت دیکھ رہے ہیں، چوتھا پارہ ہے ہمارا، اور آیت مبارکہ 151 ہم نے دیکھی تھی، آج ہم 152 دیکھیں گے۔ اور پچھلی آیت مبارکہ میں کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ والوں کا، توحید والوں کا اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شریعت سے ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جو داعی اللہ ہوتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا روب ان مشرک اور ان کو توحید سے ہٹے ہوئے لوگوں پر بہت ڈلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو حق پہ ہوتے ہیں، اور بروں کا ٹھکانہ اس دنیا میں بھی ذلتوں والا ہے اور آخرت میں بھی آگ کا ہے، یعنی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو ظالموں نے اپنے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹھکانے سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے جو دین والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو داعی اللہ کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بندوں جو اس دنیا میں یتیم، مساکین ہے اور ضرورت مند ہے کی مددگار بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج کی آیت مبارکہ تھوڑی سی طویل ہے، لیکن پوری پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آیت مبارکہ آدھی ہم پڑھیں گے تو نہ تو اس کی تفسیر میں کر پاؤں گی اور نہ ہی آپ کو سمجھا پاؤں گی، اس لیے تھوڑی سی محنت آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی، اور آیت مبارکہ کو انشاءاللہ ہم پورا دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، صدقکم اللہ، سچا کر دکھایا تم سے اللہ تعالیٰ نے، وعدہ، اپنے وعدوں کو، اذ، جب، تحسونہم، تم کاٹ رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، پس ہمت ہوگے تم، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، حکم کے بارے میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد، بعد، ما، اس کے جو، اراکم، اس نے دکھائی تمہیں، ما، وہ چیز جو، تحبون، تم پسند کرتے تھے، منکم، تم میں سے ہیں، من یرید الدنیا،
جو چاہتے ہیں دنیا، ومنکم اور تم میں سے ہی ہیں، میں یریدو جو چاہتا ہے آخرت، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ اور یقین بلا شبہ یقیناً، عفا اس نے معاف کیا، عنکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل بڑے ہی فضل والا ہے، علی العالمین ایمان والوں پر۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں ہم۔ صدقکم سچا کر دکھایا تم سے، صاد دال کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تحسونہم تم کاٹ رہے تھے انہیں، ہا سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حمزہ ذال نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فشلتم پس ہمت ہوگے تم، فا شین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، نون زال زا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، عین صاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اراکم اس نے دکھائی تمہیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، صاد را فا اس کا روٹ ورڈ ہے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، عفا اس نے معاف کیا، عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم پست ہمت ہوگے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے ہی کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ اور بلا شبہ یقیناً، آپ لوگوں کو میں نے تھوڑا سا گرامر کا بتایا تھا نا فہم القرآن میں، تو اس میں ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ یہ جو ہے قد جو ہوتا ہے یہ فعل کی علامت ہوتا ہے، اور یہ خاص مقصد کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو یقین میں بدلنے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، اور یہ جو ہے لام، یہ لام تاکید ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں، وَلَقَدْ یا لَقَدْ کے لفظ میں آ جائیں، تو وہ لفظ جو ہوتا ہے اس میں زیادہ وزن آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بلا شبہ یقیناً، بلا شبہ بھی اور یقیناً بھی، دو الفاظ کو یعنی کہ اسٹرانگ الفاظ، اسٹرانگ معنی میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہیں ہے۔ اللہ جو جنگ بدر کے بعد جن صحابہ کرام نے آرزو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے، ہم بھی اسی طرح انہیں کاٹیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن بعد میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے۔ اس کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ وعدہ، یہاں میں وعدے سے مراد فتح و نصرت کا وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے
تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا اسے سچا کر دکھایا، یعنی کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور وہ کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تو ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی کہ اللہ کی جس کام میں مدد نہ ہو وہ کبھی بھی کام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، جب تک ہم اپنے رب کی مدد حاصل نہیں کریں گے، اس سے دعا گو نہیں ہوں گے، ہمارے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ ہمارے کام میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک برکت نہیں ڈالے گا، اور دوسرا یہ ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کام ہم کر پائیں گے کہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد لیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، حاجت کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن یہ کام کرنا ہے، میری مجبوری ہے یا میری ضرورت ہے، مجھے اس کو کرنا ہے، اے اللہ تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر سکتی، میری مدد فرما۔ اب یقین کریں آپ کو وہ کام اتنا آسان بعد میں لگے گا کہ آپ کہیں گے میں ابھی ڈر رہی تھی، دیکھو کتنی آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ تو جب ہمارا یقین یہ پختہ ہوگا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا نا، بل اللہ مولاکم وخیر الناصرین، اللہ تعالیٰ بہترین دوست ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں ہے آپ کا، آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلص رشتہ نہیں ہے اللہ سے زیادہ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے میرے جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو مسلمانوں کے لیے جنت کا ہے نا، تو جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف جاتے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ کچھ ان پہ مصیبتیں بھیجتا ہے یا کوئی آزمائشیں ان کو ڈالتا ہے یا پریشانیاں ڈالتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے یہ سارا کیا کہ کون اپنے نبی کی فرما برداری کرتا ہے۔ استحسونہم بِإِذْنِ، جب تم ان سے ان کے اس کو حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے، اس کے حکم سے یعنی کہ اللہ کے حکم سے جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو قتل کر کے جڑ پیڑ اکھاڑ رہے تھے، یعنی کہ ان کو نست نبود کر رہے تھے، تم بری طرح انہیں مار رہے تھے۔ اس سے مراد وہ ابتدائی فتح ہے جو مسلمانوں کو غزوہ احد میں حاصل ہوئی۔ اگر مسلمان اطاعت پر قائم رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرتے، تو فتح و نصرت آخر تک برقرار رہتی۔ یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جو انسان اپنے رب کی اور اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ شکست کھاتا ہے، اسے فلاح نہیں ملتی، اسے فتح یابی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کو آسان نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دنیا آسان ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ اس قرآن کو پکڑ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پکڑ لیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث مبارکہ کیسے پڑھیں، اتنی تو ضعیف ہے، ہمیں کیسے پتہ ہے یہ ضعیف ہے، یہ اصل ہے، یہ نقل ہے؟ تو اس پہ علماء اکرام، محدثین اور بہت سارے اللہ والوں نے بہت کام کیا حدیث مبارکہ پہ، اور ایسی بکس ہیں، آپ گوگل سرچ کریں گے الصحیحہ کے نام سے، سلسلہ الصحیحہ کے نام سے بکس ہیں حدیث مبارکہ کی، اس میں آپ کو ساری صحیح حدیث ملیں گی، اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کی شرح صدر بھی ساتھ میں ملتی ہے۔ آپ کو اگر شوق ہے دین سیکھنے کا تو دین تو اب بہت آسان ہے سیکھنا۔ اب دیکھیں آپ کہاں کہاں بیٹھی ہیں، میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے الحمدللہ۔ تو جو دین سے محبت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم اطاعت کریں اپنے نبی کی، اپنے رب کی، تو ان کے لیے تو دین بہت آسان ہے۔ ہاں البتہ جو نہیں چاہتا
یا جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، ٹیڑھ بن ہے، وہ بہانے ہیلے وسیلے تلاش کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر دین مشکل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا دین آسان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت کے ساتھ جڑیں گے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے شرح صدر کیسے کھولے گا۔ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شعور دے گا، ہمیں سمجھ آئے گی ان باتوں کی، اور جب ہم سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر زندگی میں اپلائی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ میرے رب نے میرے لیے یہ راستہ چنا ہے، یہ راستہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، تو پھر اس راستے پہ چلنا مشکل ہر کس نہیں ہوتا، اور جو اس راستے پہ چلتے ہیں اس کی تو لذت ہی اپنی ہے۔ آپ یقین کریں، اب دنیا کی جس مرضی کی طرف چلے گئے، جتنی مرضی عیاشیاں کر لیں، جتنی مرضی فضول خرچی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو لذت، جو خوشی، جو سکون اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، یہ دنیا ساری آپ کے قدموں میں نہ ڈھیر ہو، تو آپ کہیں کہ باجی تو ہم ہی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو دنیا کو میرے لیے چھوڑتا ہے، یہ دنیا اس کے قدموں میں میں ڈھیر کروں گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوتی ہے، آزمائی ہوئی بات ہے۔ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اپنے رب کے لیے، آپ دنیا کی رسم و رواجوں کو، دنیا کے کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے آپ کو عطا کرے گا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یا اللہ میں تو اس لائق تھی ہی نہیں، میری تو اتنی حیثیت تھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف ہی نہیں کرتا، انسان ہی ہے جو بات بات پہ مکرتا ہے اور بات بات پہ وعدے کی خلافی کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم پست ہمت ہوگے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ جھگڑا کیا کیا؟ فشلتم سے مراد بزدلی ہے، تم کمزور ہوگے، اور تم نے جنگ میں بزدلی دکھائی، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا انسان تھک ہار کے سست ہو جاتا ہے، یا اس کو کہتا ہے کہ دفع کرو بس یہ کام اب یہاں تک کرنا ہے، اب میں نہیں کر سکتی، میری ہمت جواب دے گی۔ لیکن جب ہم اسی لمحے یہ سوچتے ہیں کل بھی تو میں نے کرنا ہے، آج تھوڑا سا رہ گیا، کل دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا، تو آج ہی کر کے ختم کر لو، آج تھکاوٹ تو ہوئی ہے، کل نئے سرے سے پھر تھکاوٹ ہوگی، تو وہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ فی الامر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مسلمانوں کو جب ابتدا میں فتح نصیب ہوئی اور وہ مال غنیمت نے لوٹنے لگے، تو جن تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر متعین کیا تھا، ان میں سے اکثر کہنے لگے ہمیں فتح تک نگرانگی کا حکم تھا، اب ہمیں مال غنیمت لوٹنے کے لیے جانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں متعین کیا ہے، ہم ان کے اگلے حکم تک یہاں سے نہیں ہٹ سکتے، ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے، اس گھاٹی پہ چند سوار رہ کے باقی مال غنیمت لوٹنے کے لیے یعنی کہ کھائی سے نیچے آ گئے، اور یہ ان کی نافرمانی تھی۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور نصیحت ملتی ہے، جس چیز پہ اللہ کا نبی روک دے رک جائیں، جس کا حکم دے، جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھلتے ہیں، جیسے نماز ہوگی، خواتین کی نماز اور مردوں کی اور، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
اور ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی یہاں پہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے نافرمانی کی ان کی قسمت میں کیا ہے؟ شکست ہے، آگ ہے، شکست ہے۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس شکست والی رستے پہ جانا ہے یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے نبی کی اتباع والے رستے پہ جانا ہے۔ مسلمانوں کو شکست کے اسباب کیا تھے؟ مسلمانوں نے بزدلی دکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پسند کی چیز انہیں دکھانے سے، پسند سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کی پسند سے مراد وہ فتح ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی آرزو تھی کہ ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے، یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم ان کو کاٹیں گے، ہم فتح یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کی چیز انہیں دکھائی، انہیں فتح حاصل ہوگی، لیکن ایک غلطی ان کی جو تھی وہ ان کی فتح کو شکست میں بدل گئی، اور وہ کیا تھی؟ نبی کی نافرمانی، نبی کے حکم کی نافرمانی۔ اب ہم سوچیں ہم کتنی نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے ان کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کہاں کہاں ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے ہم کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ خواتین میں جو ہوتا ہے آئی برو بنوانے کا، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے خواتین پر ہونا چاہیے، ہم خواتین کی جماعت ہے تو ہمارا فوکس خواتین، تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی جس پہ لعنت فرما دے، اللہ کی بھی اس پہ لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس کے نیک لوگوں کی بھی لعنت۔ یہ جو آئی برو بنواتی ہیں یہ سخت وعید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بنواتا ہے تو سچے دل سے توبہ کریں، آئی برو بنوانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ ہیں آئی برو کے، مردانہ مشابت ہو رہی ہے، تو اس کو آپ مردانہ مشاورت کو ختم کرنے کے لیے، اس مشابت کو یعنی کہ اپنے آپ کو فیمیل کی کیٹیگری میں لانے کے لیے آپ ان کو ہلکے سے بالوں کو ریموو کر سکتے ہیں، شیب نہیں دے سکتی۔ ایک جو ہم شیب دیتی ہیں نا، بڑی ایسے تیکھی سی پنکھ جیسی ہوتی ہے، آگے سے موٹی اور پیچھے سے ایسے نکیلی سی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، فرشتوں نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جو آرٹیفیشل وگ وغیرہ لگاتے ہیں، بالوں کا بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ لگاتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی لعنت زدہ کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گوندنے والی، گندوانے والیوں پہ، دانتوں کے درمیان میں فاصلہ کروانے والی، اور آئی برو بال اکھاڑنے والی، اور جو یہ سلون والی کرتی ہیں ان پہ بھی لعنت ہے، جو کروا رہی ہیں ان پہ بھی لعنت ہے۔ تو سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر نبیوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، پیغمبروں کی لعنت ہے، اور نیک لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے، تو سوچیں ہماری زندگیوں میں برکت کیسے ہوگی، ایسے اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دی ہے، اور بھی بہت ساری مثال ہیں۔ ہمارا لباس، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہر چیز نفی کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، حکم کی۔ تو ہمارے اوپر تو یہ چیز بہت زیادہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست کریں۔ آج ہی وعدہ کریں، سچے دل سے وعدہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے جو ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من قد سلف، جو پہلے گزر چکا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ سے تم نے معافی مانگ لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے، آئندہ آنے والی زندگی میں دوبارہ وہ گناہ نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج آپ لوگ وعدہ کریں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر آئی برو بنواتی ہے
تو سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد نہیں بنواؤں گی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آئی برو بنوانا گناہ ہے۔ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہروں کے لیے سجنا سنورنا یعنی کہ جائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی جو آئی برو ہے یہ بھی شوہروں کی پسندیدگی میں آتی ہے، ہماری شکل جو ہوتی ہے وہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو یاد رکھیں ہر اس چیز پہ شوہروں کی نافرمانی کرنا جائز ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے۔ آپ کے شوہر کو آپ کے آئی برو سے پرابلم ہے تو انہیں کہیں کہ میرے رب کی لعنت ہے، یہ لعنت کی مستحق میں نہیں بن سکتی، آپ کو اگر میں اچھی نہیں لگتی تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنی چوائس کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے سوچیں کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے میں کیسے آپ کی پسندیدہ بن سکتی ہوں۔ اور اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے اور بھی بہت سے ذرائع ہوں گے، لازمی نہیں ہے کہ انسان اپنی شکل کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چینج کرے۔ یہ آئی برو بنوانا، یہ وگ لگانا، یہ دانتوں میں یعنی کہ فاصلہ کروانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معاذ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہیں ہمیں بنایا، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ ہاں آپ فیشل کروائیں، آپ میک اپ کروائیں، آپ بالوں کو کلر کروائیں، آپ بالوں کی کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں، اگر آپ کے شوہر کو پسند ہے تو کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کی وجہ سے نہ ہو کہ آپ اپنے شوہروں کے سامنے تو ماسی بنی پھرتی رہیں، جب باہر جانا تو آپ بال کھول لیں اور اپنے بالوں کو دوپٹہ گلے میں ڈال لیں اور کہیں کہ جی اجازت دیے میرے شوہر کو میں ایسے پسند ہوں۔ شوہر کو پسند آپ ہیں اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، گھر کی حدود میں، باہر آپ تیار ہو کے جائیں گی تو وہ آپ کے شوہر کے لیے نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے لیے ہوگا، اور جتنے لوگوں کی گندی نظر پڑے گی اتنا ہی آپ کو گناہ ہوگا۔ کوشش کیا کریں باہر نکلتے وقت اگر آپ عبایا نہیں پہنتی، آپ اپنے منہ کو نہیں چھپاتی، تو بالکل سمپل سادے انداز میں باہر نکلے تاکہ آپ کے چہرے پہ کوئی ایسی چیز، آپ کے جسم کی کوئی ایسی یعنی کہ حصہ نہ ہو جو کسی کے لیے غلط نظریہ اس کے ذہن میں ڈالے، آپ کے فیس میں کچھ ایسا نہ لگا ہو جو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم یہ کام کرتی ہیں۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں گھر میں ماسیوں والے حلوے میں ہوتی ہیں، جیسے مارکیٹ جانا ہو تو فل وہ تیار شیار ہو کے میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے تو پھر جاتی، کیا ہے جی لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ ہائی یہ تو اتنی اس حالت میں آئی ہے، یہ کسی عام سے گھر کی ہے، تو بھائی اپنی حیثیت بھی تو بتانی ہے۔ تو اپنے شوہروں کو بتائیں نا، اپنے شوہروں کو خوش کریں، آپ اپنے شوہروں کو جب خوش کریں گے تو وہ آپ کو وہ ہر چیز دلا دیں گے جو آپ مارکیٹ میں مارے مارے پھر کے خریدتی ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں، اور خاص طور پہ آئی برو کے لیے تو اللہ سے ضرور معافی مانگیں۔ مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور بنواتا ہوگا، اور یہ قرآن پاک آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہے، جو اللہ اور نبی کی اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے یہاں پہ بھی سختیاں ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے پھر۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لے کے اس دنیا سے جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایمان کی حالت میں اور عزت والی اسے موت آئے، اور جب اس دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آج ہی سے قدم اٹھائیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ جا کے آپ سے راضی ہوگا۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، آپ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، من پسند زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور بعد میں کہیں کہ ہم مدینہ میں مرے اور جنت البقیع میں ہماری قبر ہو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ خواہشیں ان کی پوری کرتا ہے جو ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پہ چلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو مجھ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، میں کہتی ہوں مجھ میں سب سے زیادہ ہوں گے، میں کئی کام ایسے کرتی ہوں گے جو اللہ کے نافرمانی والے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی تو مانگنی چاہیے نا ہمیں۔ فرض کریں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں
فوراً اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، گناہ گار ہوں، تیری بندی ہوں، کیا کروں، نہیں رہ سکتی، میں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پائی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی میں لاڈ سے مانگے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ لاڈ کریں گے نا، پیار سے بات کریں گے، اللہ کے ساتھ ایسے بات کریں گے کہ جیسے ہم اپنی ماؤں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ماں ناراض ہوتی ہے تو انسان کی جو ہوتا ہے نا زندگی بے چین ہوتی ہے۔ اب میری ماں نہیں ہے تو مجھے بہت شدت سے ماں یاد آتی ہیں، جیسے وہ بچپن میں میرے ناز نخرے اٹھایا کرتی تھی، اور میرے فیملی والے کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے نا شیر نہیں پال رہی ہو، اتنے عشق کے نخرے، یہ منہ سے بات بات پہ نکالتی ہے، اس کے لیے پہلے چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو آج احساس ہوتا ہے ہمارا رب تو اس سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا ہم اپنے رب کی خوشی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات نفس کو نہیں مار سکتے؟ یقیناً مار سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت تبھی پیدا ہوگی جب ہم اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے۔ ہمیں پتہ چلے گا ہمارے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہمارے رب کو یہ چیز ناپسند ہے، ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جیسے اللہ سے پیار سے بات کریں، ایسی محبت والی زبان استعمال کریں کہ اللہ کو اللہ ناراضگی اپنی ساری چھوڑ کے ہمارے لیے کن فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کریں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں بہت کمزور ایمان کی ہوں، مجھ میں وہ حیثیت ہے ہی نہیں ہے تیرے نیک بندوں والی، اے اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھ، اگر میں دین کے راستے پہ آئی ہوں تو میرے لیے دین کو آسان بنا دے۔ اب یقین کریں، اب جیسے جیسے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اور وہ تمہیں اس کے بعد تمہیں اس چیز سے وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، اور مسلمانوں کی پسندیدہ چیزیں انہیں دکھا دی گئی۔ پسند سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی پسند سے مراد وہ فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ کسی گروہ میں اتحاد کی کیا صورت ہوتی ہے؟ رائے اختلافات کے باوجود قیادت کی طرف فیصلے کرنے کے بعد عمل میں اختلاف نہ کیا جائے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اسے مل جائے اور کوئی چاہتا ہے کہ آخرت مل جائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ مسلمانوں کو گروہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایک گروہ نے مال غنیمت کا ارادہ کر لیا اور دوسرے نے ثواب آخرت کی ترجیح دی، اس طرح ان کا ہدف ایک نہ رہا، خلوص متاثر ہو گیا اور یہ جنگ خالص اللہ کے لیے نہ رہی۔ دیکھیں جب ہم دنیا کے پیچھے پڑیں گے نا تو ہم سے اللہ دور ہو جائے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جب دنیاوی چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا۔ آپ 1 منٹ رکیے گا۔ انسان جب دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل اللہ نے ایک بنایا ہے نا، اسی لیے ایک بنایا ہے، اس میں یا دنیا رکھ لو یا مجھے رکھ لو، اور جس دل میں رب ہوتا ہے نا اس میں خواہشات نفس کام نہیں کرتی، پھر اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ ہم دنیا کا مال سمیٹیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے یہ عارضی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو کیوں دوڑیں؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں دے رہا ہے، جتنا دے رہا ہے شکر ہے۔ مان لے ہماری آگے ایک لمبا دسترخوان نہیں ہے، چند چیزیں ہیں، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے ہمیں یہ رزق دیا ہے تاکہ ہم کھا کے اس کی عبادت کر سکیں، نہ کہ ہم کھانا زندگی کو ایک مقصد کے طور پہ استعمال کریں کہ ہم نے بس کھانا ہے اور خواہشات نفس کو پورا کرنا ہے۔ اب جب اپنی دنیا کو پیچھے کریں گے
تو آپ کے رب جو ہے آپ کے دل پہ ہوگا، اور جب دل میں رب ہوتا ہے تو دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے، وہ اس کے بندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی کیئرفل رکھتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں میرا رب ناراض ہو جائے۔ اب یقین کریں اللہ تعالیٰ ان دلوں پہ بڑی رحمت کرتا ہے جن دل میں رب ہوتا ہے، جو دنیا کے لالچ ہوس میں اپنے آپ کو نہیں کھپاتے۔ مان لیں ایک آپ کی بہن یا کزن یا کوئی بھی ریلیٹیو میں سے 10,000 کا سوٹ پہن رہی ہے، 15,000 کا سوٹ پہن رہی ہے، تو آپ ان کو دیکھ کے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنا بھی دیا شکر ہے، اگر یہ 10 کا پہن رہی ہے تو اس نے 10 کا حساب بھی تو دینا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، یہ جو 10 کا پہن رہی ہے نا تو اس نے 10,000 کا حساب بھی تو دینا کہ 10,000 بھائی آئے کہاں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کسی نے ان سے سوال کیا کہ دنیا کیا ہے، 3 دفعہ یہ سوال دہرایا گیا، وہ خاموش رہے، اور پھر چوتھی دفعہ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ جس کے حرام میں سزا ہے اور حلال میں جواب ہے۔ یعنی کہ اگر ہم حلال کما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، میرے بندوں پہ کتنا خرچ کیا، میرے رستے پہ کتنا خرچ کیا، اور حرام پہ تو سزا ہے ہی ہے۔ تو یہ دنیا کے بارے میں تو سوال کرنا ہی فضول ہے۔ جیسے گزر رہی ہے، جس حال میں گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں۔ خاص طور پہ خواتین کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا کہ زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت کی سیر کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت خواتین کی دیکھی، تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ عورتیں ناشکری بہت ہیں، اپنے شوہر کے بھی اپنے رب کے بھی، یہ جذباتی بہت ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واپسی پہ آتے ہی خواتین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہاری کثرت زیادہ دیکھی ہے، تم اپنے شوہر کے بھی نافرمان ہو، ناشکری ہو۔ اکثر خواتین کہتی ہیں ایسے بندے نے تو میں نے ککھ نہیں دیتا، یا اس کے گھر جب سے میں آئی ہوں میں نے تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا۔ اور کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کو خواتین کر جاتی ہیں کہ اس نے تو کبھی ڈھنگ کا کھلایا ہی نہیں، کبھی تو ڈھنگ کا پلایا ہی نہیں، یا کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں، میرڈ خواتین نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، اور جب شوہروں کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اس دنیا میں تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں، تعظیمی سجدہ۔ اگر، یعنی کہ پاسبل نہیں ہے یہ کسی کو سجدہ کیا جائے، اور یہ جو مزارات پہ سر جھکا کے ان کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو بھی ایک وارن کیا گیا ہے، اگر اجازت ہوتی تو عورت کو اجازت ہوتی کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی کو عورت کو اجازت نہ ہوتی۔ تو خواتین کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ کثرت تعداد آپ کی ہی جہنم میں ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ دنیاوی کاموں میں اپنے لیے دین کا رستہ تلاش کریں۔ آپ کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہیں، آپ نیت یہ کریں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ میرے گھر والے مجھ سے راضی ہو جائیں، خوش ہوں، اور میرے گھر والے جب خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یا میرے گھر والے فرض کریں نہیں بھی راضی ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنا بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، لیکن آپ یہ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ میں تیری اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہی ہوں، جیسے سحری بنانا، افطاری بنانا، یہ بہت ہی نیک عمل ہے، کیونکہ روزہ رکھ کے کچن میں کھڑے ہونا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ سے دعا کیا کریں ساتھ ساتھ، اور اس ٹائم کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ڈیلی صدقہ کریں، بے شک آپ تھوڑا سا آٹا ہی گھر سے نکالیں، آٹا تو سبھی کے گھر میں ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا ایک، یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک پیڑے کا آٹا نکال کے رکھ لیں،
8 دن کا 10 دن کا کر کے کسی بھی غریب کو دے دیں، اور یاد رکھیں مستحق کو دیں، مستحق کو دیں گے، وہ کھائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، آپ کے لیے دعا گو ہوگا۔ تو دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت ڈالتا ہے جب ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں، چلتے پھرتے اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ ہماری جو ہے جہنم میں جانے والی جو لمٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، ہماری جو کوانٹٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنا محاسبہ خود جب کرتے رہیں گے ہمیں پتہ چلتا رہے گا یہاں یہاں ہم نے غلط کیا ہے، یہاں یہاں ہمارے لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ ڈیلی ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا سے بے رغبتی خود بخود ہو جائے گی۔ اب اگر ہم کہیں کہ وہ میری کزن ہے تو 10 کا پہنا ہے، اب میں 12 کا پہنوں گی تو تب مزہ ہے، تو پھر تو یہ آخرت نہیں ہم حاصل کر سکتے، رب کی رضاعت نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ پہن سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پہن لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی غرور تکبر میں شمار ہوتا ہے کہ انسان اچھا پہنے، اچھا کھائے، اس کی ایک خواہش ہے کہ میں اچھا پرفیوم استعمال کروں، میرے جوتے اچھے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے، ہاں غرور تکبر نہ اس میں شامل ہو۔ جی نہ کہیں کہ آپ 15,000 10,000 20,000 25,000 کا سوٹ پہن کے یہ کہیں کہ ہائے ہائے یہ کون لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں 200 کا 250 کا 300 کا سوٹ پہن کے، ایسے نہ آپ کے دل میں ہو۔ آپ کے دلوں میں کسی بھی اپنی بہن بھائی کے لیے حقارت نہ ہو، جہاں پہ ذرا سی بھی آپ کے دل میں حقارت آ گئی تو سمجھ لیں آپ غرور تکبر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ استغفار کریں، اچھا پہنیں، اللہ سے شکر ادا کریں، اچھا لباس پہن کے، اچھی چیز کھا کے، اچھی چیز کو استعمال کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، دعا کریں، جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو آسان کر دے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے ہی کوئی آخرت چاہتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آخرت کا ارادہ رکھنے سے مراد آخرت کے نفع کا ارادہ رکھنا ہے، یعنی آج کا کام کا صلہ کل آخرت میں پانے کی امید رکھنا، شوق شہادت میں جنگ کرنا، جیسے کہ انس بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور جو لوگ گھاٹی میں جمے رہے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے وہ آخرت کے طالب ہیں۔ آخرت کا ارادہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آخرت کا ارادہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شوق شہادت کا شوق رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق درے پہ ڈٹے رہنے کا عزم کر لیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے چچا انس بن سکر بدر کی لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں۔ پھر جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا میں تیرے حضور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مشرکینوں نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اپنی اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کے آگے بڑھے، راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑی کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس لیے بعد میں وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے، ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آخر میں ان کی بہن نے ان کے ایک دل یا ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچان لیا۔ ان کو 80
یعنی کہ ان پہ زخم جو تھے 80 سے بھی زیادہ تلوار اور تیروں کے زخم آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4048۔ یعنی کہ جو شوق شہادت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کتنے لوگ لڑ رہے ہیں، کتنے ماریں گے، کیا کریں گے۔ حق کی جنگ پہ ضربے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ پہلے بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کے لیے جنت کو سجا دیتا ہے۔ تو شہادت تو بہت ہی افضل مقام ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا وہ تمہیں آزمائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کا پیچھا کرنے سے روک دیا تاکہ وہ اس واقعے سے مسلمانوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے طور پر جیت دشمنوں کے ہاتھ میں ہی رہی تاکہ مومن اور کافر فرما بردار اور نافرمانی کے درمیان میں امتیاز کر سکیں۔ یعنی کہ جب ان پہ غلبہ دوبارہ انہوں نے اٹیک کیا تو مسلمانوں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ شہید ہو گئے جو اخلاص والے تھے، اور جو باقی تھے جن کو احساس ہوا سارے اخلاص والے تھے، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن دنیاوی حوث کی وجہ سے چند لمحوں کے لیے وہ اپنی ٹارگٹ سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی کہ ان کو بھول گیا کہ ہم نے یہ جو ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس پہ ہی رہنا۔ ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم جیت چکے ہیں، اب ہم مالک نعمت کی طرف لپٹتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے حصے میں زیادہ آئے۔ یہ لالچ ان کو ان کی فتح کو شکست میں بدل گیا۔ لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے آزمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست دے کے آزمایا، یعنی کہ ان کی جو ایک سوچ تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو پھیر دیا کہ تم دنیاوی کاموں کی طرف جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل جائے گی۔ اور یہاں بھی ہمارے لیے ایک اور نصیحت ملتی ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو دنیا کے چکروں میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم پڑھنا چاہتی ہیں، کیا کریں، گھر کی ذمہ داریاں، بچے، سسرال، یہ وہ۔ تو میں ان کو ایک ہی بات بولتی ہوں کہ جب آپ اپنے رب کو پہچان جائیں گی نا، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کو یہ بہانے، ہیلے وسیلے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ایک انسان یہ مائنڈ بنا لیتا ہے کہ آج میں نے لائیو کلاس لینی لینی ہے کچھ بھی ہو جائے، تو ایسے میں وہ انسان پھر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ ہر حال میں کلاس لے لیتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اپنے آپ سے۔ اور جب انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کے وعدے کا مان بھی رکھنا آتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ جو لوگ دنیا کی طرف چلتے ہیں دین میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس غلطی کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا، مسلمانوں کی بزدلی دکھانے کو، آپس میں اختلاف کرنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کو، احد کے میدان میں شکست کھا کے بھاگنے کو۔ کبیرہ گناہ ہے کہ میدان جنگ میں بھاگنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کو احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل والا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی اور مغفرت کے ذریعے سے مومنوں پر فضل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر فضل ہر حال میں ہوتا ہے، خواہ اللہ تعالیٰ ان کو نصرت کے ذریعے دے یا ابتلا و آزمائش کے ذریعے میں دے۔ یقیناً ابتلا و آزمائش میں اللہ تعالیٰ کیا فضل ہے اور خفیہ لطف و کرم ہے
تاکہ مومن مصائب پر صبر کرنے لگے اور مشکل محاذوں پر ثابت قدم رہے اور یقین میں کمال حاصل کرے اور ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات خود بدلنے نہیں چاہتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ دنیا اور نہ اس کی رونقوں کی طرف راغب ہوئے اور نہ وہ حق سے ہٹے۔ ان کی جلد بازی کی سزا انہیں ملی جن کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو گئے، وہ شہید کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی انسانوں کو، مومن بندوں کو بھی آزماتا ہے، اور مومن کی آزمائش زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جتنے اللہ کی طرف جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور پیش آئے گا، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، میں تو اب نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو اب روزے بھی رکھ رہی ہوں، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں، پچھلے سال میں نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی تھی، روزے بھی نہیں رکھ رہی تھی، مجھے کچھ نہیں ہو رہا تھا، کوئی مسئلے نہیں تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب آپ کو کوئی آزمائش نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں، کچھ عرصے کے بعد آتی، تو سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے دور ہے۔ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں مومنوں کے لیے ہیں، اور اس سے انسان پہ اگر یہ خفیہ اللہ تعالیٰ کا آزمانے کا سٹائل کہہ لیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں ایمان کی کتنی کوانٹٹی بڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں صبر کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں آج نہیں تو کل بہتر ہوں گے، آج حالات ایسے ہیں تو کل انشاءاللہ بہتر بھی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے بعد اہل ایمان پر تان و تشدید کی گنجائش ہے۔ اہل ایمان کی کوتاہی پر جب معافی مل جاتی ہے تو تان تشدید کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک حج کے موقع پر کسی شخص نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر اور بعید رضوان میں شریک نہیں ہوئے اور غزوہ احد میں بھی فرار ہو گئے تھے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنگ بدر میں ان کی بیوی بیمار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ بیعت الرضوان کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے مکہ گئے ہوئے تھے، اور جنگ احد کے فرار کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یعنی کہ جنگ احد میں جو لوگ صحابہ کرام میں سے جو لوگ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بعد ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری ایسے مقامات میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا بہترین دوست ہوں، تم غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ہر مصیبت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد راحت آئے گی، سکون آئے گا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان جلد باز ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو کام ہے میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی جو چند لمحات باقی ہیں اس کو بھرپور طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکیں۔ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں۔ طاق راتوں میں نے آپ لوگوں کو وائس میسیج بھی گروپ میں کیا تھا اور اب پھر کہنے لگی ہوں، یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں لازمی صدقہ کریں، لازمی صدقہ کریں، بے شک 10 روپے کریں، بے شک کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ مغرب کے بعد رات شروع ہوتی ہے، یعنی کہ جو دن ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو طاق رات ہماری مغرب کے بعد، یعنی کہ آج 21ویں رات ہے تو آج 21واں دن ہے، 21واں روزہ ہے، رات 22ویں ہوگی، کل 22واں روزہ ہوگا تو 23ویں رات ہوگی، کل کی رات طاق ہوگی۔ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں۔ اور ایک بچی آج کلاس ہماری لیٹ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک فیملی ہمارے لیے گھر آئی اور انہوں نے بتایا مجھے، پہلے میں نے انہیں انکار کر دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ڈونیشن نہیں ہوتا،
ہم اگر راشن دیتے ہیں تو بچیوں کی شادی نہیں کروا سکتے، بچیوں کی شادی کرواتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کام ساتھ لے کے چلیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس قدر انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کہ میں نے ان کو کیوں منع کر دیا۔ بچی کا باپ نہیں ہے، 2 بہن بھائی ہیں، ماں اب نارمل سی ہے، اور بچی جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اس بچی کی شادی ہے، بھائی چھوٹا ہے، 13-14 سال کا ہے، کسی فیکٹری کسی ملازمت کرتا ہے جہاں پہ چند ہزار، پتہ نہیں 10,000 یا 12,000 اتنے ہیں، یعنی تھوڑی سی کوانٹٹی میں انہیں اسے پے ملتی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ اس بچی کی شادی ہے، اور وہ آج بتا رہی تھی کہ آپی ہم نے آپ کی آس پہ تو کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم کیا کریں۔ کسی نے فرنیچر کا بولا ہے کہ فرنیچر وہ تھوڑا سا، یعنی کہ چند ضرورت زندگی کی چیزیں، تو وہ انہوں نے کی ہے، تو آج انہوں نے کی ہے، تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں اگر ممکن ہو تو آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ کسی غریب کی بچی کی شادی کروانا بہت ہی اجر کا کام ہو، اور ایسی بچی جس کی ماں بھی اب نارمل ہے اور باپ ہے نہیں ہے، بھائی چھوٹا ہے، یعنی کہ اس کو اللہ کے سہارے کے علاوہ کسی کا سہارا ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ لوگ خود بھی کوشش کریں، اور اپنے عزیز و اقارب میں بھی کہیں، ہو سکے تو عید کے فوراً بعد اس کی شادی ہے، دن بھی ہمارے پاس کم ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں بات کروں گی اپنے اسٹوڈنٹ سے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ کرتی ہیں، میں بولوں گی اگر پاسبل ہوا تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو میں انشاءاللہ کل ان کو جواب دینا ہے، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا۔ باقی باتیں میں مائک کلاس ختم کرنے کے بعد آپ سے کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر کسی کی مدد کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔